صفحہ نمبر 95 9-5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. جہاد کا بیان آیا، پھر ہجرت کا بیان آیا. ذہن میں ہے آپ حضرات کے؟ جہاد میں بھی سفر کرنا پڑتا ہے اور ہجرت میں بھی سفر کرنا پڑتا ہے. اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت میں تو دوسری جگہ منتقل ہونا ضروری ہے، اور جہاد بھی کبھی اپنے ہاں ہوتا ہے، کبھی ایسا ہے کہ باہر نکل کے کرنا پڑتا ہے. جیسے مدینہ منورہ میں حدود شرعی، مسافت شرعی کے اندر احد کی جنگ ہوئی، مسجد نبوی سے چند میل کے فاصلے پر. پیدل چلو تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، اتنا دور ہے. لیکن جنگ بدر مدینہ منورہ سے اتنی دور ہوئی کہ اگرچہ وہ مدینہ کا علاقہ ہے لیکن درمیان میں تقریباً 150 میل کا فاصلہ ہے، تو نماز قصر کرنی پڑتی ہے سفر میں. جب کوئی آدمی اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، نمبر 1. نمبر 2، جہاں جانا ہے وہاں تک اس کے اپنے گاؤں، بستی، محلے سے 77 کلومیٹر، آج کے کلومیٹر کے اعتبار سے مسافت بنتی ہو، 77 کلومیٹر، 77 کہتے ہیں عام طور پر، 77 کلومیٹر، جس کو کتابوں میں 42 میل لکھا ہوا ہے. میل کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. نمبر 3، وہاں اس کا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، یا اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں یہاں کتنے دن ٹھہروں گا، کب نکلنا ہوگا. یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو آدمی کو مسافر شرعی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا سفر شرعی سفر ہے. تو اس میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن میں تخفیف ہے، سہولت ہے. مثلا روزہ رمضان کا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ اگر یہ روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، بعد میں قضا کر سکتا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، وہاں آ چکا ہے، وہاں یہ سفر مراد ہے. نمبر 2، اس کے اوپر جمعہ اور جماعت بھی واجب نہیں ہے. اگر یہ جمعہ کے دن سفر کر رہا ہے اور جمعہ کی نماز نہ پڑھے،
اس کی جگہ ظہر پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، سہولت ہے تو جمعہ پڑھ لے، سہولت ہے تو روزہ رکھ لے۔ ایسے جماعت کی نماز بھی اس پر فرض نہیں ہے، جہاں یہ ٹھہرا ہے اگر وہاں یہ جماعت میں شریک نہ ہو بغیر عذر کے بھی، اور اپنے ہاں جہاں ٹھہرا ہوا ہے ہوٹل میں، کمرے میں، گھر میں، وہیں اپنی نماز پڑھ لے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہت سارے احکام۔ اسی طرح ہجرت میں بھی سفر کرنا پڑتا ہے، تو ایک تو سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، قصر نماز، اس کا بیان، یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے یہ مسئلہ، مسافر کی نماز، مسافر کے روزے کا بیان آ چکا۔ نمبر 2، کبھی کبھی ایسا ہے کہ مسافت شرعی نہیں ہوتی، یعنی آدمی اپنے گھر میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، اپنی بستی میں ہے، کلومیٹر کے اعتبار سے یہ مسافر نہیں ہے، لیکن کسی خطرے میں ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، جان کا خطرہ ہے، عزت و آبرو کا کوئی خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں بھی بہت ساری شرعی سہولتیں ہیں، نماز کے سلسلے میں بھی سہولت ہے، تو یہاں سے یہ مسائل نماز کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمہید سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 2، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس کا مقصد کیا ہے؟ سوال ہے نا، کیوں یہ نمازیں فرض کی گئیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 21ویں پارے کے شروع میں آپ دیکھیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء ولذکر اللہ اکبر۔ ایک دوسری آیت ہے اقم الصلاۃ لذکری۔ اقم الصلاۃ لذکری آیت کا ترجمہ ہے نماز کو قائم کیجئے مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے۔ تو نماز کا مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا، نماز کا مقصد ہے ذکر کرنا، قرآن سے پتہ چل رہا ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا ہے، نماز سے بھی بڑا، روزے، زکوٰۃ اور حج سے بھی، بلکہ جہاد سے بھی بڑا۔ حدیث ہے نا باضابطہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، لیکن میں ابھی فی الحال الفاظ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں اور قرآن میں ذکر کو جہاد سے، حج سے، نماز سے، روزے سے بڑا عمل کہا گیا ہے۔ تو اصل کیا ہوا پھر؟ اصل تو اللہ کا ذکر ہوا نا۔ تو یہ بھی مضمون آ رہا ہے کہ نماز جو پڑھی جاتی ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے، ہجرت جو کی جاتی ہے، جہاد جو کیا جاتا ہے، اس کا مقصد ذکر اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ نماز وقت وقت پہ فرض ہے، اور اس میں تخفیف بھی ہے، کہیں 2 رکعت، کہیں 4، کہیں جماعت ضروری ہے، کہیں جماعت کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، روزے میں بھی سہولت ہے، بیمار ہے، مسافر ہے تو نہ رکھے۔ نمبر 3، حج اور جہاد میں بھی بہت ساری سہولتیں ہیں کہ جن پر حج فرض نہیں تو نہیں ہے، لیکن جن پر حج فرض ہے تو اگر آزار ہیں، عذر کی وجہ سے فوراً لازم نہیں ہے، اور اگر عذر بھی نہیں ہے، حج بھی فرض ہے، تو بھی ضروری نہیں کہ اسی سال کرے، آئندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا اچھی بات نہیں۔ اور جہاد میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کبھی فرض عین ہے، کبھی فرض کفائی ہے، کبھی ہے ہی نہیں۔ لیکن ذکر میں کوئی رعایت نہیں ہے، ذکر تو ہر حال میں، اس کے لیے نہ نماز کی طرح شرائط ہیں، نہ اس کے لیے پاکی شرط، نہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا، نہ کوئی مکان متعین جگہ، نہ کوئی زمان متعین ہے کہ کسی وقت کرنا ہے۔ ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر شخص کو ہر صورت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب ذکر کی بھی قسمیں ہیں، پھر آگے ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرو، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، کلمات طیبات ہیں، یہ سب ذکر ہے۔ اس ذکر کو کہتے ہیں ذکر لسانی، زبان سے۔ ایک ذکر ہے ذکر قلبی، دل سے ذکر کرنا، کہ زبان سے تو خاموش ہے بندہ، یا زبان سے باتوں میں لگا ہوا ہے، کسی کام میں مصروف ہے، لیکن دل اس کا کس کی طرف متوجہ ہے؟ اللہ کی طرف۔ توجہ الی اللہ جو دل کی ہے اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی،
دل سے اللہ کو یاد رکھنا. گناہ کا موقع آیا تو فوراً خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رک جائے، زبان سے چاہے ذکر نہ کرے، تو یہ ذکر قلبی ہے. اور ذکر قلبی کا درجہ ذکر لسانی سے بڑا ہے، محنت سے حاصل ہے. پھر تیسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی شرعی احکام ہیں یہ سارے ذکری ہیں. نماز خود ذکر ہے، حج جہاد وغیرہ ذکر ہے، روزہ بھی، کیونکہ جو یہ اعمال کرے گا وہ اللہ کو یاد ہی تو کر رہا ہے. اس لیے ان اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت اور وسعت رکھی ہے کہ ان کی برکت سے ذکر کا مفت میں ثواب مل جاتا ہے. تو ان آیات میں آگے چل کے یہ مضمون بھی آ رہا ہے. اب ترجمہ آپ دیکھتے رہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو. عربی زبان میں ضرب کے معنی تو مارنے کے ہیں، لیکن جب اس کے بعد لفظ فی آ جاتا ہے، کیا؟ جیسے ضربہ کے بعد فی آیا ہے تو مطلب ہوگا سفر کرنا، اور فی الارض کا مطلب ہے زمین میں سفر کرنا. آدمی سفر زمین ہی میں کرتا ہے، آسمان میں تو نہیں کرتا نا. اس لیے ارض کا ترجمہ مفسرین نے لکھا ہے ملک میں، علاقے میں، وطن میں. اب ترجمہ ہوگا اذا ضربتم فی الارض، جب تم اپنے علاقے میں یا کسی دوسرے علاقے میں، اپنے ملک میں یا کسی دوسرے ملک میں سفر کرو. اب اس میں ہر طرح کا سفر آ گیا، بری سفر، بحری سفر اور ہوائی سفر. بحری سفر کا مطلب ہے دریائی سفر، سمندری. بری کا مطلب ہے خشکی، اور ہوائی کا مطلب ہے جہازوں کے ذریعے سے سفر. چونکہ ہوائی سفر جو ہے اگرچہ وہ ہوا میں ہو رہا ہے، لیکن جہاز اٹھتا بھی زمین سے ہے، بیٹھتا بھی، اور آدمی جب کسی جگہ سفر کر کے جاتا ہے تو زمین سے ہی منتقل ہوتا ہے، زمین پہ ہی اترتا ہے. اس لیے وہ بھی زمینی سفر ہے. جب تم کسی علاقے میں، وطن میں سفر کرو. بس اتنی بات کی. اب اس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ یہ سفر 3 دن کا، 42 میل کا، جس کو آج کی انگریزی اصطلاح میں کلومیٹر کے اعتبار سے 77 کلومیٹر کہتے ہیں. اتنا سفر کوئی کرے، اور میں نے وہ شرطیں بتلا دی آپ کے ذہن میں ہیں. نیت سفر کی ہو. نمبر 2، 77 کلومیٹر کی مسافت ہو بستی کے آخری کنارے سے. بستی کے آخری کنارے کا مطلب ہے ایک شخص ہندوارہ سے سری نگر جا رہا ہے تو ہندوارہ کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ کلنگام نہیں، بستی کے مکانات جہاں ختم ہو رہے ہیں. ایس پی آفس سے لے کر جس جگہ اس کو جانا ہے سری نگر میں، اس جگہ کے اعتبار ہوگا. کمرواری جا رہا ہے یا بٹمالو جا رہا ہے یا ڈل گیٹ جا رہا ہے، تو جو اس کا ہدف ہے جہاں اس کو پہنچنا ہے وہاں تک یہاں سے 77 کلومیٹر کا سفر ہو. اور نمبر 3، 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو، یا اس کا یہ ارادہ ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کب تک رکنا ہے. ایسا کام ہے جس میں کم وقت بھی لگ سکتا ہے تو یہ مسافر شرعی. کیا کرے گا یہ؟ اب حکم ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لو. یہاں تو قرآن نے یہ انداز اختیار کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاہے تم کم پڑھو یا مکمل. بظاہر تو ترجمہ یہی ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم کم کر لو، اور یہ بھی گناہ نہیں ہے کہ تم پوری پڑھو. لیکن حدیث شریف میں اس آیت کی تفصیل آئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے، فقہا نے پھر مسئلہ استنباط کیا ہے کہ یہ سفر شرعی ہونے کی صورت میں 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھنا لازم ہے، 4 پڑھنا جائز ہی نہیں. پھر کیوں قرآن نے کہا کوئی حرج نہیں ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ شریعت نے تم پر کوئی حرج نہیں رکھا، تمہارے لیے آسانی رکھی کہ جب تم سفر پہ ہو تو اب سفر کی حالت میں چونکہ مسائل ہوتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، کام کاج کی وجہ سے وقت کم ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت کی اجازت دی. اب یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے. قصر نماز صرف فرض میں ہوتی ہے، سنت، نفل اور وتر میں نہیں. نمبر 2، قصر نماز 4 رکعت والی عصر، ظہر اور عشاء میں ہے، فجر اور مغرب میں نہیں. اور قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھی جائے. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ نمبر 2، قصر کرے گا اسی صورت میں جب مسافر تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا مسافر شرعی امام بن گیا ہو.
اگر یہ کسی امام مقامی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، پھر چاہے اس کو مقامی امام کے پیچھے پوری نماز ملے، 1 رکعت ملے، یا آخری تشہد ہی کیوں نہ ملے، تب بھی اس کو 4 رکعت پڑھنی ہوں گی، چونکہ یہ امام کے تابع۔ دوسرا مسئلہ نمبر 3، عورتوں کو ہر حال میں 2 ہی پڑھنی ہیں، اس لیے کہ چونکہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی، وہ کسی امام مقامی کے پیچھے ہوں گی ہی نہیں، اس لیے عورتوں کے لیے 2 ہی۔ البتہ اگر بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر سب خود مختار ہیں، اپنے اپنے کاموں سے گئے ہیں، تو سب کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر کوئی گروپ سفر کر رہا ہے، کوئی فیملی سفر کر رہی ہے، اور ان فیملی کے افراد میں سے ایک آدمی ذمہ دار ہے، جس کو کشمیری میں کہتے ہیں خاندار، اصل میں یہ لفظ خاندار نہیں ہے، یہ ہے خانہ دار، گھر رکھنے والا، گھر کا رکھ رکھاؤ کرنے والا۔ کشمیری زبان میں ہر چیز کو بگاڑ کے رکھا ہوا، برا بھی لگتا ہے نہ کہنے میں خاندار۔ عورت کے شوہر کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خاندار۔ گھر والے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تو خیر، ایسی صورت میں جو گھر کا بڑا ہے اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، بیوی اور بچوں کی نیت کا اعتبار۔ مثلا ایک گھر کے 10 آدمی سفر پہ نکلے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، لیکن ان سب کا ایک ذمہ دار ہے جو سفر کروا رہا ہے، فیملی ہیڈ جس کو کہتے ہیں، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ وہ اگر مسافر ہے تو ساری فیملی مسافر ہی سمجھی جائے گی، اور اگر اس کی نیت اقامت کی ہے تو ساری فیملی کی نیت اقامت کی۔ ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نیت کر لیں، کہ شوہر کی مرضی ہو 10 دن رکنے کی اور بیوی شوہر کے بغیر اجازت لیے نیت کر لیں کہ میں 15 دن رکوں گی۔ اس سے معلوم ہو کہ ہر مرحلے پر عورت شوہر کے تابع۔ ان خفتم، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہے سفر کا، حالت سفر میں قصر۔ دوسرا مسئلہ حالت خوف میں، ڈر میں، خطرات میں، اندیشوں میں نماز کے لیے شرعی سہولتیں، وہ اب بیان کیا جائے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ تم کو اس بات کا خطرہ ہو کہ کافر تم کو پھنسا دیں گے، فتنے میں مبتلا کریں گے۔ اور فتنے سے مراد کشمیری فتنہ نہیں ہے، فتنے کا مطلب ہے یہاں کافروں کا یکبارگی حملہ کر دینا، کہ تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو، سارے جہاد چل رہا ہو، اور سارے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو ان کو کیا چاہیے؟ وہ تو سوچیں گے سارے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے، تو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب پہ تلوار چلائیں گے۔ ایسی صورت میں نماز پڑھنے کا طریقہ شریعت نے کچھ اور رکھا ہے۔ اس نماز کو کہتے ہیں نماز خوف۔ یاد رکھنا، ایک نماز قصر اور ایک نماز، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اس کو بہت احتیاط سے سنیں اس مسئلے۔ اب اس کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے، درمیان میں ایک جملہ ہے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کافر تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کہیں موقع ملے تم پر حملے کا، اس لیے اللہ نے سہولت دی ہے کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھو کہ اگر تم سب نماز میں لگ گئے اور کافروں نے تم پہ حملہ کر دیا تو تم نماز میں رہو گے اور اس طرح ختم ہو جاؤ گے، تو جو اصل مقصد ہے وہ نہیں ہو پائے گا پورا۔ تو اللہ نے تمہارے لیے سہولت رکھی کہ تمہارے دشمن کے مقابلے میں تمہیں نماز پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ دے دیا، دشمن یکبارگی حملہ کر کے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ طریقہ کیا ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت جہاد ہو رہا تھا، اور وہ جہاد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں تھا۔ آپ اس وقت کمانڈنگ آفیسر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، اور اللہ کے رسول پیغمبر تھے، امام بھی تھے امت کے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم جماعت سے حضور کے پیچھے نماز پڑھیں۔ میدان جہاد میں عین نماز کا وقت آ گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نماز قضا کریں، لڑتے رہیں، یا نماز پڑھیں، جیسا کہ حکم شرعی تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ایک نیا طریقہ نماز کا بتایا گیا۔ اذا کنت فیہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں موجود ہوں، کن میں؟ صحابہ میں۔ چونکہ حضور ہی اس وقت موجود تھے اس لیے خطاب کیا گیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس پر امت کا اتفاق ہے۔ جیسے قصر نماز حضور کے زمانے میں جائز تھی، اب قیامت تک جائز ہے۔ قیامت کا مطلب وہ قیامت نہیں، قیامت کا مطلب جب تک مسلمان رہیں گے۔ ایسے ہی نماز خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز تھی،
آپ کے بعد جب تک امت رہے گی تب تک نماز خوف جائز ہے۔ اس وقت کا جو امیر المومنین ہوگا جہاد کا، اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اس طرح پوری جماعت کو، پورے لشکر کو نماز پڑھائے۔ البتہ جماعت کرنا ضروری ہے۔ اذا كنت فیہم، جب آپ موجود ہیں صحابہ میں، اسی طرح آپ کے بعد آپ کا کوئی نائب امیر المومنین خلیفہ موجود ہے، فاقمت لهم الصلاۃ، تو آپ نماز قائم کروائیں گے۔ کیسے کروائیں گے؟ جماعت کریں، آپ امام ہو جائیں، اور جو جماعت آپ کے ساتھ مجاہدین کی ہے اس کے دو حصے کر لیں۔ ایک حصہ جہاد کرتا رہے، وہ مقابلے میں موجود رہے تاکہ کافر فارغ نہ رہے، اور جماعت کا ایک حصہ مجاہدین کا نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اور اقامت کہہ کے امام کے پیچھے سب بنا لیں، 1 2 3 جیسے لوگ ہوں۔ اور جب یہ نماز پڑھنے لگیں گے تو صورت یہ ہوگی کہ یہ 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 والی، پہلے اس کو سمجھیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے 2 رکعت نماز کا مسئلہ، لیکن یہ 4 میں بھی ہے۔ 2 رکعت والی نماز کا مسئلہ اس لیے ہے کہ حالت سفر کی قصر نماز چل رہی ہے، اس کا بیان چل رہا تھا۔ تو اگر کہیں جہاد اتنے دور ہو رہا ہے کہ جہاں مسافر بھی ہیں تو پھر تو قصر نماز پڑھنی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ امام کھڑا ہو جائے آگے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوں، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں جیسے حضور نے نماز پڑھائی، اور مقتدی ان کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نیت کر کے نماز شروع کر لیں۔ 1 رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے، تو یہ جو جماعت ہے کون سی نماز پڑھ رہی تھی یہ پیچھے ہو جائے، یہ پیچھے چلی، اور وہ جو جماعت لڑ رہی تھی وہ آ جائے اور ان کے لیے جگہ خالی کریں، وہ صف میں آ کر کھڑے ہوں اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں۔ ایک جماعت نے 1 رکعت پڑھ لی ہے، ایک ان کی باقی ہے، دوسری جماعت کی یہ پہلی رکعت ہے لیکن امام کی آخری ہے۔ اب یہ جو دوسری رکعت پڑھنے والے ہیں، دوسری جماعت ہے، وہ آ کر نماز شروع کر کے امام کے ساتھ تشہد پڑھے گی، امام سلام پھیرے گا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ جماعت وہیں کھڑی ہو جائے گی، دوسرا گروپ جو آیا ہے، اور یہ اپنی 1 رکعت مکمل کر کے پھر چلے جائیں گے، اور یہ جو پیچھے نکلے تھے نا یہ ان کی جگہ آ جائیں گے اور آ کر اپنی 1 رکعت ایسے پوری کریں گے جیسے مسبوق پوری کرتا ہے، یعنی جیسے امام کے سے رکعت چھوٹ جانے کے بعد نماز پڑھی ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس نماز کو کہتے ہیں نماز خوف۔ لیکن اگر 4 رکعت والی ہے تو کیا کریں؟ یہی کریں گے کہ اس میں 1 رکعت یا 2 رکعت پڑھ کے ایک جماعت پیچھے ہو جائے، دوسری آ کر ان کے پیچھے لگے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی مابقیہ نماز مکمل کریں، پھر وہ جگہ فارغ کریں اور یہ گروپ آ کر وہاں نماز پڑھے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ سامان چھوڑے نہیں، سامان لے کر نماز پڑھیں۔ ہتھیار اس زمانے میں تلوار تھی، تیر تھی، آج بندوق ہے، کلاشنکوف ہے، پسٹل ہے یا ہتھ گولے ہیں، جو کچھ بھی ہوگا یہ مجاہدین اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز میں رہیں اور حملہ کر دیں۔ اگر ایسی کوئی صورت پیش آئے تو نماز توڑ دیں، نماز توڑ کے فوراً حملے کا جواب دیں۔ جیسے حالت نماز میں موذی جانور اور حشرات الارض کو مارنے کا حکم ہے، سانپ آ جائے، بچھو آ جائے تو نماز توڑ کے اس کو مارو۔ اسی طریقے سے اگر نماز کے دوران حملہ کر دیا ہے تو نماز توڑ دو اور مقابلہ کرو۔ جو پہلی جماعت ہے جو پیچھے جائے گی، جی یہ قیام میں رہے گی؟ نہیں، یہ لڑے گی، لڑے گی اچھا، یہ مقابلے میں رہے گی۔ اس کی یہ نقل و حرکت نماز کو توڑنے والی، لیکن اگر نماز پڑھتے پڑھتے کافروں نے حملہ کیا ہے اور انہیں دفاع میں اس وقت قدم اٹھایا تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ فرق سمجھ میں آیا؟ سلطان صاحب کے ذہن میں بہت سوالات آتے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کے لحاظ میں بولتے کم ہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب سب سجدہ کر لیں، پہلی رکعت کا، سجدے سے مراد ہے پہلی رکعت کے دونوں سجدے مکمل ہو جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ جماعت جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی یہ پیچھے چلی جائے۔ پیچھے جانے کا یہ مطلب ہے کہ یا رہے کھڑی اور یا پھر لڑے۔ آپ کو شاید یہ مسئلہ معلوم ہو کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے کسی آدمی کو کوئی ایسا عذر پیش آ جائے جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے، اس کو فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے حدث لاحق ہونا، وضو کی حاجت ہوگی، تو یہ آدمی نماز وہیں چھوڑ دے، جا کر وضو کرے اور وضو کر کے آئے۔ جہاں تک اس نے نماز پڑھی تھی وہ مجرا ہے، مجرا کا مطلب شمار ہے، اور اس سے آگے یہ نماز پڑھے گا۔ حالانکہ یہ گیا ہے، اس نے وضو بھی کیا، لوٹا بھی اٹھایا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کیا، بات نہ کرے، شرائط ہیں اس کی۔ اس طرح یہ جو لوگ لڑنے کے لیے گئے آپس میں باتیں نہ کریں، بس مقابلہ کریں۔
یہ شریعت نے سہولت رکھی ہے، ورنہ کتنا مشکل ہو جاتا، لڑائی بھی چل رہی ہے اور وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، یہ ایک جماعت سجدہ کر کے چلی گئی پہلی رکعت کا، تو دوسری جماعت آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں۔ اور آپ کے ساتھ کا مطلب ہے آپ کے بعد بھی یہی حکم ہے۔ ابھی تک تو کوئی صورت ایسی نہیں پیدا نہیں ہوئی کہ اس کے بعد کوئی ایسی نماز خوف پڑھی گئی ہو، میری معلومات میں نہیں، ممکن ہے ہو، میرا اتنا مطالعہ نہیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یہ جو دوسری جماعت آئی اسے بھی چاہیے کہ اسلحہ اور ساز و سامان لے۔ حذر کہتے ہیں بچاؤ کو، بڑی ہاں سے حذر کا معنی اپنے بچاؤ کا سامان۔ پہلے زمانے میں ڈھال ہوتی تھی، جیسے یہاں سرپوش ہوتا ہے نا ترامی پہ رکھا ہوا تھالی پہ، اسی طرح لوہے کا ایک تھال ہوتا تھا، تیر آ جائے یا تلوار آ جائے اس کو سامنے رکھتے تھے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں کیا صورت ہے؟ آج کے زمانے میں بچاؤ کی صورت یہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا فوجی جب کھڑا رہتا ہے تو وہ اپنے سینے کے اوپر، پیٹ کے اوپر ایک پلیٹ سی لگا کے رکھتا ہے، سر کے اوپر، ہاں بلٹ پر، سر کے اوپر ایک خود وہ ٹوپی لوہے کی، تاکہ اچانک کوئی فائر کرے تو یہ ساری چیزیں لگا کے رکھو۔ اس کا مطلب ہے چپل جوتے جو لگے ہوئے ہیں لگا کے رکھو، بشرطے کہ ان میں ناپاکی نہ ہو۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ہتھیار بھی لے کے رکھیں، ہتھیار کو چھوڑنا نہیں ہے، ہتھیار چھوڑ دیے تو پھر تو خطرہ ہے، اچانک حملہ ہو جائے گا، جب تک اٹھائیں گے تب تک جان جائے گی۔ یہ سہولتیں کیوں دی گئیں، ہتھیار اٹھانے کا حکم کیوں دیا گیا نماز میں؟ قرآن کہتا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر چاہتے ہی یہی ہیں لو تغفلون، کہ تم کسی طریقے سے غافل ہو جاؤ، تمہاری توجہ ہٹ جائے، ان اسلحتکم، تمہارے اسلحہ ہتھیار سے، وامتعاتکم، اور دیگر ساز و سامان سے جو بچاؤ گا۔ امتعا متاع کی جمع ہے، اس کے معنی سامان کے، لیکن یہاں مراد وہ سامان ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، بچاؤ۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح تھوڑا سا غفلت کا شکار ہو جاؤ، تمہارا سامان تم سے دور ہو جائے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، وہ یک بارگی تم پر حملہ کر دیں، بس ایک حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں۔ اس لیے شریعت نے تمہارے لیے سہولت رکھی۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم، لیکن اگر ہتھیار اٹھانے میں کوئی دقت ہے، پریشانی ہو رہی ہے نماز کے دوران، تو کوئی حرج بھی نہیں۔ مثلا بارش بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے کپڑے اتنے بھیگ گئے ہیں کہ اس کپڑے بھیگنے کی صورت میں کپڑوں کا وزن ہی اتنا ہو گیا ہے کہ آپ ساتھ میں ہتھیار اٹھانا بھی مشکل، یا کوئی اتنا کمزور اور بیمار ہے کہ وہ نماز کے دوران ہتھیار بھی اٹھائے نماز بھی پڑھے، اس کے لیے دقت، تو کوئی حرج نہیں، اپنے سامنے رکھو، یہی وہیں چھوڑ کے نہیں آنا ہے، ہتھیار ساتھ رکھو۔ وخذوا حذرکم، اور اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، اسے اختیار کرو، اسے لو۔ اس سے پتہ چلا غافل نہیں رہنا ہے، مومن کو غافل ویسے بھی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے قرآن پاک میں آیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ممکن ہو اتنا تم اپنے بچاؤ کے لیے، دین اسلام کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تیار رہو اور تیاریاں کرو۔ وہ تفصیل وہاں آئے گی اگر زندہ رہے، 10ویں پارے تک پہنچ گئے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یہ جو جہاد ہو رہا ہے اس میں کافروں کو مارا بھی جائے گا، مسلمان بھی شہید ہوں گے، تو کفر کا ایک سزا تو اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ دنیا میں مقابلے میں آنے کی وجہ سے نیست و نابود ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو ایک چھوٹی سی سزا ہے، اصل یہ ہے کہ اگر یہ مر گئے تب بھی اور بچ گئے تب بھی یہ کافر، اعد للکافرین عذاب مہینا، ان کے لیے اللہ نے ایسا عذاب تیار کیے جہاں اصل ذلیل ہوں گے جا کر، ذلت آمیز۔ دنیا میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، ان تکلیفوں میں ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا، ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس چور کو چوری کی سزا میں لے کے تھانے میں مارا گیا، اور تحریک سے وابستہ ایک آدمی کو پکڑا گیا، اسے بھی لے کے لٹکایا گیا، اس کو بھی مارا جا رہا ہے۔ مار تو دونوں کو پڑ رہی ہے، لیکن ایک کی مار پہ قوم کی ہمدردی ہے اور دوسرے کی مار پہ لعنت ملامت ہے۔ تو قیامت کے دن ایمان والوں کو اگر کوئی سزا ہوگی تو وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگی، وہ ایسے ہی ہوگی جیسے کسی بیمار کو ہاسپٹل لے جا کر آپریشن کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، اس میں ہمدردیاں ہوتی ہیں، اس کا مقصد اس کو بچانا ہے۔
اور کافر کو جو مار دھاڑ ہوگی، اس کو جو سزا ہوگی وہی ہوگی جو چور کے لیے، بدماش کے لیے وہ چکے اور باش عیاش کو پکڑ کے سزا دی جاتی ہے، لٹکایا جاتا ہے، یہ ہو۔ تو کافروں کو آخرت میں جو ہے عذاب ذلت آمیز عذاب ملے گا۔ بس یہ مضمون مکمل ہوا۔ اب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جہاد کسی وقت ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، ہجرت کبھی ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی روزہ ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، لیکن ذکر ایک ایسا عمل ہے، اس کے لیے شریعت نے پابند بنایا ہے۔ اذا قضیتم الصلاۃ، جب تم نماز مکمل کر لو، ایسے ہی جب تم روزہ مکمل کر لو، حج پورا ہو جائے، یہ نہ سمجھو کہ بس ایک بڑا کام کر لیا، اب دوسرا کام کرنا ہے جو اصل ہے، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ قرآن پاک میں ذکر کا جو حکم آیا ہے مختلف انداز اور اسلوب سے بیان کیا ہے قرآن نے۔ ایک جگہ آیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثیر کرو، خوب ذکر کرو۔ اب خوب کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں اس کی وضاحت آئی، القرآن یفسر بعضہ بعضا والقرآن یفسرہ الحدیث۔ قرآن کا مطلب خود قرآن ہی بیان کرتا ہے، کبھی کبھی قرآن کی کسی آیت اور حکم کا مطلب حدیث میں آتا ہے۔ تو قرآن میں آیا ذکر کثیر کرو۔ ذکر کثیر کس کو کہیں گے؟ 100 دفعہ، 200 دفعہ، 500 دفعہ، 1000 دفعہ؟ حدیث میں آیا اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والے کہیں یہ پاگل۔ تم پاگل نہیں ہو، لیکن جس طرح محبوب کو کوئی دیوانگی میں رٹ لگا کر یاد کرتا ہے نا، جیسے مجنون لیلا کو یاد کرتا تھا۔ آج کل کی محبت نہیں، یہ عشق جو اس مجازی چل رہا ہے یہ نہیں، اس میں تو سب افراتفری ہے۔ وہ عشق جو کس کو تھا؟ مجنو کو۔ کس سے؟ تو مجنو پاگل کو کہتے ہیں، وہ پاگل نام بھی نہیں تھا، وہ تھا بھی نہیں، وہ بڑا ہوش والا تھا، تابعی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کو۔ حضرت عمر نے فرمایا توبہ کر، کہنے لگا توبہ کرتا ہوں امیر المومنین میں ہر چیز سے، الہی تبت من کل المعاصی، پروردگار یہ امیر المومنین اتنا بڑا بیٹھا ہے، اس کے سامنے میں توبہ کر، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے کوئی توبہ ہوگا اس لیے لوگ اس کو کیا کہنے لگے؟ مجنون، ورنہ اس کا نام ہے قیس عامری، خاندان اس کا قیس نام تھا، اور شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا، کسی امیر وزیر کا بیٹا تھا۔ اور لیلا تو کالی کلوٹی اور ایک عام گرانے کی عورت، لیکن اس کا دل اس پہ آ گیا تو ہر وقت اسی کا نام لیتا رہتا، ہر وقت اسی کا نام۔ مولانا رومی نے اس کے واقعات لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کتا کہیں سے آیا تو مجنو کھڑا تھا، اس نے کتے کو پکڑ لیا، کتے کو پکڑ کے اس کے جو پاؤں تھے ان میں بوسہ دینے لگا۔ کسی نے کہا دیوانے، ابھی تک تو لیلا لیلا کرتا تھا، اب کتے کو چاٹنے لگا۔ کہنے لگا کتے کو نہیں بوسہ دے رہا ہوں، یہ اس گلی سے آیا ہے جہاں سے لیلا گزرتی ہے۔ یہ حرکتیں تھیں جن حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس کو مجنو کہتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ تو نہیں آیا کہ تم یہ کرو، البتہ یہ محبت کس کے ساتھ ہو؟ اللہ۔ اور عشاق جو ہے نا ان نے ذکر کر کے بتایا۔ ایسے فرحاد تھا، فرحاد ایک عام آدمی تھا، اس کو بادشاہ وقت کی بیٹی شیریں سے محبت ہو گئی، تو اس نے کہا میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ بادشاہ کی بیٹی جانتی تھی کہ یہ کہاں اور میں کہاں، تو جان چھڑانے کے لیے کہنے لگی کہ رشتہ تو ہوگا نہیں، البتہ اب ایک کام اگر تو کرے تو میں اپنے ماں باپ سے کہہ سکتی ہوں، یہ پہاڑ ہے اسے کھود، اس کو کھود، پہاڑ کھود کے یہاں سے دودھ کی نہر میرے محل تک لے کے آ، میں کہوں گی ہاں سچا عاشق۔ سودا ایک شاعر ہے، اس نے کہا سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگرچہ لے نہ سکا جان تو دے سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روسیا تجھ سے تو کچھ بھی نہ ہو سکا۔ سودا کہتا ہے شاعر اپنے آپ کو، قمار عشق، عشق کی بازی اور عشق کے شطرنج، سٹے بازی ہوتی ہے نا، سٹا لگتا ہے نا، یہ سٹا لگایا اس نے کس کے ساتھ؟ شیریں کے ساتھ، تجھے جیتنا ہے۔ کوہ کن، پہاڑ چیرنے والا، وہی فرحاد۔ بازی اگرچہ لے نہ سکا، اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہوا اپنے مقصد میں، جہاں تو دے سکا، جہاں تو دی اس نے، وہ یہ پہاڑ کھودتے کھودتے مر گیا۔ اے روح سیاہ اپنے آپ کو کہتا ہے، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز؟ تو بھی کہتا ہے مجھے عشق ہے، لیکن کیسے کہتا ہے؟ اے روح سیاہ تجھے تو کچھ بھی نہ ہو سکا، تجھے تو پہاڑ بھی نہیں کھودا گیا۔ تو اللہ سے محبت کرنے والوں نے دکھایا کہ اصل محبت کیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے نام پہ۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کثیرا، کتنا؟ تمہارا اللہ کو یاد کرنا ہر حالت میں ایسا ہو کہ لوگ کہیں اب تو کسی کام کا نہیں رہا، بس اللہ ہی اللہ کرتا رہتا۔ اور اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ نہیں سارے کام کاج چھوڑ دو، نہیں،
دنیا کے معاملات میں ایسے زندگی گزارو کہ حرام آئے تو چھوڑو. لوگ کہیں گے دیکھو جی روزگار ملا ہے لیکن پھر بھی نہیں کر رہا, پاگل ہے نا. بینک کی ملازمت آئی ہوئی ہے, مینیجر بن رہا ہے, لیکن کہتا ہے میں یہ نہیں کروں گا, تو کیا کہیں گے لوگ اس کو؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ناراض رہیں گے. سمجھ میں آئی؟ پارٹی ہے, مہاراج دعوت ہے, ہاتھ دھلانے لگے تھے تو اذان ہو گئی, اس نے کہا مہاراج دعوت کو چھوڑو, میں تو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بس سر مارتے رہو نیچے, ہو ہا کرتے رہو اور لوگ تمہیں پاگل کہیں. وہ پاگل مراد نہیں ہے. یہاں حالت بیان کی گئی, فذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو. 3 حالتیں انسان کی, یا تو کھڑا ہوگا, یا بیٹھا ہوگا, یا لیٹا ہوگا. کھڑے ہونے کی جو بھی صورت ہو, ٹیک لگا کے کھڑا ہو, دیوار سے ایسے ہو چل رہا ہو. بیٹھنے کی کوئی بھی صورت ہو, چوکڑی مار کے بیٹھا ہو, 2 زانو بیٹھا ہو, ٹیک لگا کے بیٹھا ہو, یا بغیر ٹیک کے بیٹھا ہو, ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہو, کوئی بھی صورت. تیسری صورت ہے لیٹا ہوا ہو, چاہے سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو. قرآن کہتا ہے اس میں کوئی رعایت نہیں. قیامن, چاہے تم حالت قیام میں ہو, کھڑے ہو, وقعودن, چاہے بیٹھے ہو, وعلی جنوبکم, چاہے اپنے پہلو پر لیٹے ہو, مطلب لیٹنا. یہ تو ہر حالت میں تم کو کرنا ہی. البتہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ, جب خوف ختم ہو جائے, جب سفر مکمل ہو جائے, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پھر نماز قائم کرو. یہاں نماز کا مطلب ہے فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ, پھر پوری پڑھنا, 4 رکعات. یہ دوسرا مسئلہ ہے. خوف تھا, سفر تھا, تو اس وجہ سے نماز کی صورت اور نماز کی رکعات کی تعداد الگ الگ ہو گئی. سفر مکمل ہو گیا, اقیم الصلاۃ یعنی اتم الصلاۃ, اب 4 پوری پڑھنی. اور خوف ختم ہو گیا, اقیم الصلاۃ, اب نماز قائم کرو, یعنی اسی اصلی حالت پر لگاتار پڑھنی ہے. اب یہ نہیں کہ 1 رکعت پڑھ کے جاؤ, گھر کے کام چم کر کے آؤ تو پھر پڑھنے لگے. یہاں قرآن نے صرف خوف کا لفظ بولا ہے, اور اس وقت کی حالت میں خوف سے مراد تھا کافروں کا حملہ. لیکن فقہا نے لکھا ہے کوئی بھی خوف ہو, کوئی بھی, یہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے. درندوں کا خوف ہے, کسی ایسی جگہ جماعت جا رہی, چاروں طرف درندے ہیں, تو بچاؤ کے لیے ایک جماعت درندوں کے مقابلے میں رہے کہ حملہ نہ کر دے, ایک جماعت ایسے پڑے گی امیر کے پیچھے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یقیناً نماز تو ایمان والوں کے اوپر فرض کی گئی ہے وقت وقت پر, یعنی نماز کے اوقات متعین ہیں, اور ذکر کا کوئی وقت متعین نہیں, کوئی کیفیت, کوئی حالت متعین نہیں ہے. ذکر لسانی ہو, قلبی ہو, یا ذکر عملی ہو, اعمال جوارح سے, ہاتھ پیر سے کوئی عمل کر رہا ہے, زکوٰۃ صدقہ سب ذکر ہی ذکر ہے. اللہ کے دین کی بات کرنا سننا سب ذکر ہے. نماز اپنے اوقات پر فرض ہے, اس کی تفصیل فقہا نے لکھی ہے, حدیث میں وضاحت آ گئی ہے. 5 نمازوں کے اوقات ہیں, اور ان 5 نمازوں میں سے ہر نماز کا ایک وقت ابتدائی ہے, ایک وقت انتہائی, کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا. نمبر 2, اس وقت میں, پورے وقت میں ایک وقت افضل ہے, ایک وقت مکروہ ہے. یہ تفصیل وہاں ہے, کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے, اس وقت تو مضمون بڑھ جائے گا. لہٰذا وقت کی رعایت کرتے ہوئے کیا پڑھو, اور وقت کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھو, اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جہاد کرو, ہجرت کرو, اور استطاعت کی صورت میں حج کرو, زکوٰۃ دو. لیکن نماز ذکر کے لیے کوئی نہیں, کوئی حد نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, کوئی زمانہ, کوئی مکان اس کے لیے متعین نہیں, ہر حال میں ذکر کرنا. یہاں ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈالوں, فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی شخص صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے, صبح اور شام کی وہ دعائیں جو حدیث میں آئیں, ایک تو کشمیر میں وہ دعائیں صبح کے نام سے پڑھی جاتی ہیں نا, وہ نہیں, حدیث میں صبح اور شام کے کچھ متعین اوقات ہیں, اور اذکار اور اوراد. نمبر 2, نمازوں کے بعد کے اذکار اور اوراد. نمبر 3, ہر وقت اور عمل کے لیے ایک دعا ہے, کھانے سے پہلے کی دعا, بعد کی دعا, چہرہ دیکھنے کی دعا آئینے میں, دودھ پینے کی دعا, کسی مصیبت زدہ کو دیکھنے کی دعا, کسی کو مسلمان کو خوش دیکھنے کی دعا, کپڑا پہننے کی دعا. مثلا یہ دعائیں اپنے اپنے وقت کی ہیں. باتھ روم جانے اور آنے کی دعا, خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچے تو انا للہ, کو خوشی ہو تو الحمدللہ. یہ جو دعائیں ہیں فقہا نے لکھا ہے, میرے ذہن میں نام نہیں ہے, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ فرمایا ہے, میرے ذہن میں انہی کا نام بار بار آ رہا ہے, بہت کہیں پہلے پڑھا تھا میں نے. وہ فرماتے ہیں اگر کوئی صرف یہی پابندی کر لے تو اللہ کے ہاں وہ ذاکرین میں شمار ہوگا.
کریں کوشش اس کی. میں نے ایک دفعہ سوچا تھا، نیت کی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. میرے معمولات میں یہ چیزیں داخل ہیں، صبح شام کے اوراد اور اذکار. پہلے بہت بھاری لگتے تھے، اب عادت ہو گئی ہے، ذہن رہے نہ رہے. صبح فجر کی نماز کے بعد تقریباً پون گھنٹہ، اور باقی نمازوں کے بعد تھوڑا تھوڑا، اور مغرب کے بعد بھی تقریباً 10-15 منٹ کا ذکر، وہ چلتے پھرتے. اور جو مسنون دعائیں ہیں الحمدللہ یاد بھی ہیں، اور وقت بوقت وہ زبان پر آ بھی جاتی ہیں. عادت بنا لے تو پھر اس کے لیے نہ وقت نکالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی باضابطہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز مجھے حاصل ہوئی تھی اپنے نانا سے. میرے نانا ان چیزوں کے پابند تھے. کسی سے انسان کو کچھ مل جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کریں، ذاکرین کے ساتھ، شاکرین کے ساتھ انشاءاللہ رہنے سے حاصل ہو جائے. تو اللہ کے ہاں ذاکرین میں شمار ہونا بڑی بات ہے. اصل مقصد یہ ہے. اس طرح سب سے بہترین ذکر قرآن پاک اور لا الہ الا اللہ. لیکن کشمیری میں جو لا الہ الا اللہ پڑھ جاتا ہے یہ نہیں، یہ ذکر. ایسے ہی آج کل ذکر اسم ذات. ذکر اسم ذات کا مطلب ہے اللہ کا اپنا نام جو ہے نا، اللہ، اس کا ذکر ہوتا ہے نا، اللہ اللہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کو. اس کا ایک مستقل طریقہ ہے، اگرچہ ویسے ذکر کرنے کے اپنے فوائد ہیں، لیکن کسی چیز کو خاص اس طریقے پہ استعمال کرنے کا فائدہ الگ ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو بتلاتا ہوں، کھجور کھاؤ، دودھ پیو، کیلا کھاؤ، دودھ پیو، فائدہ ہے کہ نقصان؟ لیکن اگر اسی کو آپ ایک ترتیب سے کھاتے ہیں کہ دودھ کے ایک گلاس میں 3 چھوارے رات کو ڈال دیں، اور صبح کو نہار منہ یعنی کچھ کھانے پینے، سکلے جس کو کشمیر میں کہتے ہیں، یہ 3 کھجور کھا لیں، خوب چبائیں، اور اوپر سے دودھ کا گلاس پئیں، تو اس کی افادیت بڑھ جائے. کیلے کو کاٹ کے دودھ کے گلاس میں ڈال دیں، ایک کیلا ایک گلاس دودھ میں، اور رات کو رکھ دیں، صبح ایسے پئیں تو افادیت بڑھ جائے. اگر کوئی آم کھاتا ہے، ایک آم کھا کے فوراً دودھ پی لیا اس نے، تو دودھ آم کے ساتھ معدے میں ملنے کے فوراً بعد یہ خون کی شکل اختیار کرے، یہ پورے کا پورا خون بن جاتا ہے. اتنی جلدی کوئی چیز بھی خون. تو ایک ترتیب ہے، اس ترتیب بھی کھائیں گے تو فائدہ ہوگا. ویسے بھی آم کھاتے رہو، 2 8 10 اور دودھ بھی پی دو اپنے وقت میں، فائدہ ہوگا، لیکن اتنا زبردست فائدہ جو اس صورت میں ہے نہیں ہوگا. ایسے ہی ذکر کے اپنے فوائد ہیں، لیکن ایک خاص ترتیب پہ ذکر کا جو طریقہ ہے اس کے نتائج زیادہ بہتر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے آیا ذکر، کیسے ضربیں لگاتے ہیں، وہ موقع نہیں ہے. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ذکر کا جو طریقہ ہے وہ بھی متعین، اور ذکر کے الفاظ بھی. کشمیر میں بڑی پریشانی ہے ہر چیز کو بنا. یہاں جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ایسے کرتے ہیں، اللہ 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 کرتے ہیں. میں نے سنا ہے الف لام زبر، لام الف زبر، اللہ. اللہ کوئی لفظی نہیں ہے، اصل ہے اللہ. اس کو کہتے ہیں اسم جلالہ، اللہ کی ذات پاک کا بزرگ ترین نام، اس میں بڑی عظمت ہے. اس کو کہتے ہوئے لفظ ہا جو آخر میں نا وہ نکلنی چاہیے. کہیں آپ سب اللہ، ہاں نکال. تو ایسا کرنا، آج جب سوئیں گے نا آپ بستر پہ، تھوڑی دیر لائٹ بند کرنا، تھوڑی دیر پڑھنا آپ کشمیری طرز پہ، اللہ 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 اللہ، آنکھ بند کر کے پھر 10 دفعہ پڑھنا اللہ اللہ. تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا، آپ کی پورے وجود کے اندر ایک کیفیت طاری ہو جائے گی. اصل نام کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. ہاں کی آواز نکال. محمد الرسول اللہ. ایک صاحب ہیں ہمارے ہاں، کرمپورہ ہے نا، وہاں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے محمد رمضان صاحب، بزرگ آدمی ہیں. ان کو میں نے ایک دن بتلایا، وہ ذکر کر رہے تھے، میں نے کہا ایسے نہیں، ایسے بڑے زمانے سے ذکر کر رہے. تو اس بندہ خدا نے باضابطہ لفظ اللہ اللہ کی رٹ لگائی، اور ایک مدت یاد کر کے پھر دارالعلوم میں میرے پاس آ کر کہنے لگا میرا لفظ اللہ سنو ٹھیک نکل رہا ہے یا نہیں. تعجب ہو مجھے کہ ایک آدمی کو بات سمجھ میں آئی، اور اس نے اللہ کا نام صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے باضابطہ مہینہ بھر کوشش کی. آپ بھی کریں، میں بھی کروں گا. جب بھی کلمہ پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو ہاں کی آواز ضرور نکالیں. دیکھو علماء نے لکھا ہے جو آدمی اذان صحیح طریقے سے دے گا، یعنی یہی الفاظ نکالیں، تو اس کی برکات ایسی ہوں گی کہ جو بے نمازی ہیں وہ بھی کہاں آئیں گے، اور جو زبان سے الفاظ ہی اذان کے غلط نکالے، صحیح نہ ہوں، اس کی بہت ساری نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہوگی کہ نمازی آدمی بھی جماعت سے نماز پڑھنے سے رک جائے گا، سستی کرے.
اس لیے اس کا خیال رکھیں ذکر کا۔ آگے بات بیان کی جا رہی ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اے ایمان والو کافروں کا پیچھا کرتے رہنا، جو شریر ہیں اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے قربانی دیتے رہنا، تھکنا نہیں، ڈرنا نہیں، سستی اور بزدلی نہ کرنا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جان چلی جائے گی، مر جائیں گے، نہیں۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم کو تکلیف ہوتی ہے لڑنے میں، زخم لگتے ہیں، کوئی مارا جاتا ہے تمہارا، فإنهم يعلمون كما تعلمون، جیسے تم کو تکلیف ہوتی ہے کافروں کو بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ بھی لڑتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی زخم لگتے ہیں، ان کے بھی لوگ مرتے ہیں، تو اس میں تو تم برابر ہو۔ لیکن وہ پیچھے ہٹتے نہیں، وہ تو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور تم اگر کہو کہ نہیں ہم کیسے لڑیں، ہم تو تھوڑے ہیں، تو تم میں ان میں تو پھر زمین آسمان کا فرق ہو گیا، حالانکہ تم دونوں کی دنیاوی حالت برابر ہے۔ لیکن تمہیں ایک نعمت اور مل گئی ہے، وہ یہ ہے ترجون من اللہ ما لا یرجون، ان کو کوئی بھی امید اور توقع اللہ سے نہیں ہے کہ جو جنگ ہم کر رہے ہیں اس پر ہمیں کوئی اجر، وہ تو صرف دشمنی میں لڑ رہے ہیں، اور تمہیں یہ ہے کہ اگر بچ گئے تو مجاہد ہیں، غازی ہیں، مارے گئے تو شہید ہیں، دونوں حالت میں فائدہ ہے اور دونوں حالت میں اللہ کے ہاں اجر ہے۔ لہٰذا تم کو اور زیادہ قوت دکھانی چاہیے اور زیادہ جوش و جذبے سے لڑنا چاہیے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ پاک بڑا علم رکھنے والے ہیں، بڑے حکیم ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی احکامات دیتے ہیں اور اپنی حکمت کی بنیاد پر رعایت دیتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی رعایت دے دی، کہیں کوئی رعایت۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وارزقنا واجبرنا واهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم اشفنا من امراضنا واشف مرضانا واشف من اتبعه مرضه وتأخر شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه وانت عونه وشفاؤه، واشفنا من عندك شفاء يغني عن كل دواء ويدفع كل داء يا شافي الامراض برحمتك يا رحمن۔